اس کی تفصیل کے لیے آگے چلیے۔ تحریری اور زبانی آزمائشوں سے گزرنے اور بار بار طبی معائنے کرانے کے بعد جب بھرتی کی تصدیق ہوئی اور میں کراچی سے لندن پہنچا تو پہلی بار مائکرو فون کو مقابل پایا، مگر چونکہ زندگی بھر ریڈیو سنا تھا اس لیے یہ مخلوق کچھ بھیانک نہیں لگی۔ پہلے روز سے ہی پروگرام نشر کرنے لگا اور شروع کی چھوٹی موٹی حماقتوں کے سوا کوئی بڑی بھول نہیں ہوئی۔ عمر بھر ریڈیو سننے کی ذرا سی تفصیل یوں ہے کہ جن دنوں میں نے ہوش سنبھالا میرے والد صاحب روڈ کی انجینئرنگ کالج کی ملازمت سے سبکدوش ہو کر اپنا ریڈیو اور گراموفون کا کاروبار شروع کر چکے تھے۔ اس وقت دوسری عالمی جنگ اپنے عروج پر تھی اور گھر میں ریڈیو کی خبریں کثرت سے سنی جاتی تھی۔ مجھے خبروں سے تو کوئی خاص سروکار نہیں تھا، البتہ آل انڈیا ریڈیو دلی سے بچوں کا پروگرام اور سننے والوں کے خطوں کا پروگرام ضرور سنا تھا۔ خبروں کی حد تک مجھے علامہ اقبال کی وفات کی خبر یاد ہے اور بچوں کے پروگرام کا وہ گانا یاد ہے، بی بی مینڈ کی ری تو پانی کی مہرانی۔ سننے والوں کے خط بھلا کیوں یاد رہتے، البتہ ان خطوں کا جواب دینے والے کا لب و لہجہ کانوں کو بھلا لگتا اور دل پر اثر کرتا تھا۔ ہاں، تو جب تمام آزمائشوں سے گزر کر ایک نشرگاہ میں خود کام شروع کیا تو یہاں بھی دو چیزیں نمایاں پائیں۔ وسیم صدیقی بچوں کا بے حد مقبول پروگرام شاہین کلب پیش کر رہے تھے اور تقی احمد سید سامعین کے خطوں کا پروگرام انجمن ترتیب دے رہے تھے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ جلد ہی یہ پروگرام مجھے سونپ دیے جائیں گے۔ ایک بار تقی احمد سید صاحب بیمار ہو گئے اور ان کا پروگرام انجمن پیش کرنے کے لیے ایسے پروڈیوسر کی تلاش شروع ہوئی جس پر کوئی دوسری ذمہ داری نہ ہو۔ اس وقت میں ہی نووارد تھا، یہ قرا میرے ہی نام نکلا۔ مجھ سے کہا گیا کہ جب تک تقی صاحب واپس نہیں آتے ریڈیو پر سامعین کے خطوں کے جواب تم دیا کرو گے۔ عوضی کا لفظ سنا تو تھا، اب اس کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ خطوں کا ایک پلندہ میرے حوالے کر دیا گیا اور انجمن پیش کرنے کے لیے ضروری باتیں سمجھا دی گئیں۔ مارے اشتیاق کے جھٹ وہ سارے خط کھولے اور پڑھنے شروع کر دیے۔ ان میں 3 طرح کے خط تھے۔ اول، تعریفی کلمات سے بھرے ہوئے خط۔ ریڈیو پر اپنا نام سننے کے شوقین لوگوں کا خیال تھا کہ پروگراموں کی تعریف کی جائے گی تو خط ضرور نشر ہوگا۔ دوسرے نمبر پر شکایتی خط تھے۔ خط تو بہت تھے مگر شکایت ایک ہی تھی۔ Turn right onto North Harbor Drive. شکایت ایک ہی تھی اور وہ یہ کہ In 1,000 feet, turn left onto Pacific Highway. بی بی سی والے آداب عرض کیوں کہتے ہیں، السلام علیکم کیوں نہیں کہتے۔ اس شکایت کے بھی 2 لہجے تھے، ایک ذرا دھیما کہ آپ مسلمان ہیں السلام علیکم کہا کریں، دوسرا بہت شدید کہ آپ کو شرم نہیں آتی، ولایت جا کر انگریزوں کے پٹھو ہو گئے ہیں، آپ کے منہ سے السلام علیکم کے الفاظ کیوں نہیں پھوٹتے۔ بس میں نے ایسے ہی سارے خط چنے اور زندگی میں پہلی بار پروگرام انجمن پیش کیا۔ پروگرام کا انداز یوں تھا کہ شمیم خط پڑھتی تھی، میں جواب دیتا تھا۔ شمیم تو شاید جس دن سے اس پروگرام کی بنیاد پڑی تھی مسلسل خط پڑھا کرتی تھی۔ تقی صاحب سے پہلے Slight right onto Tuna Lane. یہ پروگرام حسن ذکی کاظمی مرحوم پیش کرتے تھے اور سننے والوں میں دونوں بہت مقبول تھے۔ شمیم کی ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے ایک بار بھی ناغہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ بیمار ہو کر ہسپتال میں داخل ہوئی تو پروگرام وہیں جا کر ریکارڈ کیا گیا۔ اب جو انجمن میں نے پیش کیا اس کے ڈھب کا ان خطوں سے اندازہ لگا لیجئے جن کی مثالیں اوپر دی گئی ہیں۔ ریکارڈنگ ہوئی، پروگرام نشر ہوا، اسٹوڈیو میں یونس واسطی نے سنا اور نشریے کے خاتمے کے بعد اسٹوڈیو سے باہر نکلتے ہی اردو سروس کے اس وقت کے سربراہ ڈوین میسن کے پاس پہنچے اور کہا کہ میری رائے ہے کہ یہ پروگرام مستقل طور پر آبدی صاحب کو سونپ دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، میں انجمن کا پیشکار بنا دیا گیا۔ Turn left onto North Harbor Drive. تقی صاحب صحت یاب ہو کر واپس آئے۔
نہایت اعلیٰ خاندان کے شریف النفس انسان تھے. کمال کی حصے مزاح تھی. انسان دوست تھے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے. انہوں نے واپس آ کر دوسری ذمہ داریاں سنبھال لی اور پروگرام انجمن ہر ہفتے اس نئی سج دھج سے نشر ہونے لگا. سننے والوں میں ایک عجیب خوبی تھی. وہ جس انداز کے خط نشر ہوتے دیکھتے تھے خود بھی ویسے ہی خط لکھتے تھے. اب جو انسانی رشتوں اور نازک احساسات کے ذکر Continue on North Harbor Drive for 3/4 of a mile. احساسات کے ذکر سے بھرے خط آنے شروع ہوئے تو انجمن پر اور ہی طرح کا نکھار آنے لگا. اوپر سے اس انداز کا اثر یہ ہوا کہ اردو سروس کو ملنے والے خطوں کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی. دیکھتے دیکھتے میری میز پر خطوں کے انبار لگنے لگے اور 15 منٹ کا یہ پروگرام جو ہفتے میں ایک بار نشر ہوتا تھا 2 مرتبہ پیش کیا جانے لگا. ان خطوں کا بی بی سی سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوتا تھا لیکن اس میں جذبات اور احساسات کی جو چاشنی ہوتی تھی اس نے ایک خاص طرح کے لب و لہجے کو جنم دیا. جیسے خط ہوتے تھے ویسے ہی میرے جواب ہوتے تھے اور ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ شمیم بھی ان خطوں میں ویسے ہی احساسات کا رنگ بھرتی تھی. لوگوں نے خصوصاً نوجوانوں نے اپنے گھر اور اطراف کے چھوٹے چھوٹے واقعات لکھنے شروع کیے. کامیابیوں کا اعلان تو سب کرتے ہیں. انہوں نے ناکامیوں کا اعتراف کیا اور لکھا کہ امتحان میں کیوں فیل ہوئے, والدین کیوں خفا ہوئے. کرکٹ ٹیم نے اپنی گیند سے پڑوسی کی کھڑکی کا شیشہ توڑا تو اس نے برہم ہو کر پوچھا کہ شیشہ کس نے توڑا. آبدی انکل, میں نے سر جھکا کر کہا میں نے. پڑوسی مسکرا دیا اور کہا تم سچ بولے اس لیے معاف کیا. مطلب یہ کہ ان کے ماحول اور حالات کے اظہار میں صداقت کا رنگ جھلکنے لگا جو سننے والوں کی طبیعت پر خوشگوار اثر چھوڑنے لگا اور انجمن کو ہر سال ملنے والے خطوں کی تعداد 4000 سے بڑھ کر 40,000 تک جا پہنچی. یہاں تک کہ ہندی سروس والوں کو تشویش رہنے لگی جو مستقل نگاہ رکھتے تھے کہ اردو سروس کے خطوں کی تعداد ان کے خطوں سے زیادہ نہ ہونے پائے. دیکھا دیکھی خط لکھنے پر یاد آیا کہ ایک بار کسی نے دیش میں آ کر خط لکھا اور بی بی سی سے زیادہ ہم عملے والوں پر برس پڑا. آپ لوگ گوروں کے غلام ہیں, چند ٹکوں کی خاطر بک گئے ہیں, جھوٹی خبریں سناتے ہیں, لوگوں کے ذہن میں زہر گھولتے ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب چونکہ صداقت ہی پروگرام کا حسن بنتی جا رہی تھی ہم نے اسی صداقت کے ساتھ یہ خط نشر کر دیا. اس کی مذمت میں اور ہماری حمایت میں آنے والے خطوں کا تانتا بند گیا. بہت سے ہندی سننے والوں نے اپنی زبان میں خط لکھے اور ہمارے حوصلے بڑھائے, مگر کچھ لوگوں نے اس خط سے نہ صرف لطف اٹھایا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت زبان میں لکھنا شروع کر دیا. ان کا خیال تھا کہ ہم شاید اسی طرح کے خط نشر کرتے ہیں. اتنا ضرور تھا کہ لوگ گالیاں لکھنے سے گریز کرتے تھے. In a 1/4 mile, turn right onto West Grape Street. البتہ ایک دفعہ ایک خط آیا, 29 کو 29 کہنے والوں. اس گستاخی پر ہم سب کو Turn right onto West Grape Street. ہنسی ضرور آئی. ایک خط کے ساتھ عجب قصہ ہوا جس کے نتیجے میں ہم عدالت میں طلب کیے جا سکتے تھے. ہوا یہ کہ پاکستان سے 2 حضرات لندن آئے اور وہ بھی اس شان سے کہ اپنے سامان میں ہیروئن چھپا کر لائے. In a 1/4 mile, turn left onto Albatross Street. لندن کے ہوائی اڈے پر پکڑے گئے اور تلاشی کے دوران ان کے سامان سے ایک خط برآمد ہوا جو پاکستان سے کسی نے میرے اور پروگرام انجمن کے نام لکھا تھا. پولیس والے سمجھے کہ کوئی بڑا سراغ ہاتھ لگا ہے. خط کا انگریزی میں ترجمہ کرا کے 100 بار پڑھایا گیا کہ شاید اس میں کوئی بڑا راز چھپا ہے. ساتھ ہی پولیس والوں نے مجھ کو بھی دبوچا اور پوچھا کہ خط لکھنے والا کون ہے اور اس سے تمہارا کیا تعلق ہے. میں نے انہیں ویسے ہی کئی ہزار خط دکھا کر بتایا کہ ایسا ہی ایک خط ہے جو کسی سامع نے لکھا ہے اور چلتے ہوئے ان لوگوں کو تھما دیا کہ لندن جا کر آبدی صاحب کو دے دینا. پولیس نے کہا کہ یہی بات عدالت میں جا کر دہرا دو گے. مجھے جھٹ راضی ہوتا دیکھ کر انہوں نے بات وہیں ختم کر دی. البتہ جب دونوں مسافروں کو سزا ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی. حیرت ہے, کچھ لے دے کر یا کسی بااثر شخص کے Take the next left onto Albatross Street, then turn left onto West Hawthorne Street. کسی بااثر شخص کے ٹیلی فون پر انہیں چھوڑا نہیں. یہ کیسی پولیس ہے؟ ہمارے Take the next left onto West Hawthorne Street, then use the right lane to take the I-5 North ramp. پولیس ہے. ہماری
प्रोग्राम में कभी कभी तहरीरी मुकाबले भी कराए जाते थे। इंग्लिस्तान की एक शहजादी की Use the right lane to take the I-5 North ramp, then merge onto I-5 North. Hello? 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 0987. Of iPhone 11 Pro on your account, which bills on your card attached to your Apple. Merge onto India Street, then use the left two lanes to take the I-5 North ramp. Take the next right onto Columbia Street, then turn right onto West Upas Street. शादी हो रही थी। हमारे निगरां साहब की रगफड़ की और उन्होंने तजवीज पेश की कि सुनने वालों को शहजादी का सेहरा लिखने की दावत दी जाए। शायरों की तो यूं भी कमी नहीं। देखें हमारे सामईन कैसी कैसी सुखन आराई करते हैं। लीजिए साहब, ऐलान होना था कि डाक में शहजादी और उनके दुल्हा की शान में सहरे आने लगे। इस सिलसिले का पहला खत हमेशा याद रहेगा। उस वक्त के सूबे सरहद से किसी पठान ने एक शेर का सेहरा लिखा। मैं जो सरब सजदा हुआ कभी, तो जमी से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इस सारे अमल में दिलों की कुर्बत ने ऐसी शक्ल इख्तियार की कि ज्यादातर खतों में मुझे नाम लेकर मुखातिब किया जाने लगा। एक खत पाकिस्तान के कबायली इलाके से किसी नौजवान ने लिखा, आबदी साहब, हम लोगों ने थोड़ी बहुत तालीम पा ली है, लेकिन हमारी माँ बिल्कुल अनपढ़ है और उसे उर्दू बिल्कुल नहीं आती। उसने कहा है कि रजा अली आबदी को लिखो कि वो जो खबरें पढ़ता है वो मेरी समझ में आ जाती हैं। मैंने वो खत तमगा बनाकर अपने सीने पर सजा लिया। अंजुमन में कभी कभी संजीदा बहस भी छिड़ी। किसी ने लिखा कि जब हिंदुस्तान दो टुकड़े हो गया तो उसूलन इसका नाम हिंदुस्तान नहीं रहा, आप इसे भारत कहा कीजिए। मैंने सवाल उठाया कि क्या जब कोई मुल्क दो टुकड़े हो जाए तो उसका नाम बदल जाया करता है। किसी ने लिखा कि ये औरतें बाजारों में घूमती फिरती हैं, उन्हें उनके घरों की चार दीवारी में बंद किया जाए। मैंने कहा कि क्यों ना आप अपने अंदर के वहशी को अपने वजूद के अंदर बंद कर लें। एक बार बातों बातों में दीन और अकीदे का जिक्र आ गया। इस पर कराची से एक इनकलाबी घराने की खातून का खत आया जिन्होंने खफगी का इजहार किया। उस रोज 15 मिनट के प्रोग्राम में वही एक खत था और उसका जवाब था। चंद लफ्जों में वो जवाब ये था कि जिस जमाने में जादूगरी का जोर था, उस दौर के अंबिया ने वैसे ही मौजज़े दिखाए, और जब तिब और मौलजे ने जोर पकड़ा तो उस दौर के नबी ने मरीजों को अच्छा और मुर्दों को जिंदा करने के मौजज़े दिखाए। लेकिन जब इल्म आगही का दौर शुरू होने लगा और आसमान से पहली आयत उतरी तो उसमें पढ़ने, कलम का और किताब का जिक्र था। लोग अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते थे
کہ کوئی معجزہ دکھائیے، تو آسمان سے صدا آتی تھی کہ یہ کتاب ہی ہمارا معجزہ ہے۔ یہ بات طے ہے کہ یہودیت کی بنیاد خوف پر، عیسائیت کی بنیاد پیار پر، اور کوئی مانے یا نہ مانے، اسلام کی بنیاد علم پر رکھی گئی۔ میرا یہ طویل جواب پاکستان کے سب سے بڑے اخبار نے حرف بحرف شائع کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اخبار نے نہ میرا حوالہ دیا اور نہ میری نشرگاہ کا۔ اس طرح کی گفتگو چل نکلی تو بی بی سی کے حکام بالا کو تشویش ضرور ہوئی ہوگی، لیکن کسی نے کچھ کہا نہیں۔ یہی اس ادارے کی بڑی خوبی تھی۔ پروگرام انجمن نے بی بی سی کو بے شمار دوست دیے۔ بھوپال کے جہاں قدر چغتائی اور کراچی کی ستارہ جبی قاضی تو ہم لوگوں سے ملنے لندن آ گئے۔ ناظم آباد کراچی سے ایک لڑکی آندھی آئے یا طوفان اردو سروس کو خط ضرور لکھتی تھی۔ ہم لوگوں سے ریڈیو پر کوئی بھول چک ہو جائے تو ڈرتے تھے کہ اب اس لڑکی کا خط آئے گا اور ہم سب سے جواب طلبی ہوگی۔ ایک بار یہ ہوا کہ پورے نشریے کے خاتمے پر خاص خبروں کا خلاصہ پڑھنے کے لیے میں اسٹوڈیو کی طرف دوڑا اور سیڑھیاں تیزی سے چڑھتا ہوا اسٹوڈیو میں داخل ہوا۔ اگلے ہی لمحے خلاصے کا اعلان ہو گیا۔ اب جو میں نے خاص خبروں کی سرخیاں پڑھنا چاہییں تو سانس اس بری طرح پھولی ہوئی تھی کہ لگتا تھا یہ میری زندگی کی آخری سرخیاں۔ خدا کر کے وہ ختم ہوئی اور اسٹوڈیو کی سرخ بتی بند ہوئی تو میرے ساتھی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، گھبرائیے نہیں، اتنی تاخیر سے سرخیاں کون سنتا ہے؟ میں نے ہانپتے ہوئے کہا، دیکھتے جائیے، ناظم آباد کراچی سے خط روانہ بھی ہو چکا ہوگا۔ ریڈیو پر میری آواز سن کر لوگ ذہن میں تصویر بناتے ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ میری گفتگو سننے والوں کے ذہن میں میری خوشگوار تصویر ہی بنتی ہوگی۔ انہی دنوں مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا اور مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ شرکت کر کے میں واپس لندن پہنچا ہی تھا کہ کراچی سے ایک لڑکی کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ عابدی صاحب آپ کو ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ یہ صورت شکل اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اب آپ صبر کیجیے۔ ایک بار کہیں سے کسی لڑکی کا خط آیا جس نے میری آواز پر تبصرہ کیا تھا۔ اس نے لکھا کہ جو ہی ہم آپ کی آواز سنتے ہیں لحاف میں گھس جاتے ہیں۔ ہمارے دفتر کے شریر ساتھیوں نے لڑکی کا وہ خط نوٹس بورڈ پر لگا دیا۔ بے شمار سننے والے اپنے خطوں میں اصرار کیا کرتے تھے کہ آپ کبھی ہماری طرف آئیں تو ہم سے ملاقات ضرور کریں۔ کوئی In 400 feet, use the left 2 lanes to take the I-5 north ramp. کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے Use the left 2 lanes to take the I-5 north ramp, then merge onto I-5 north. مانے یا نہ مانے، میں نے ہندوستان اور پاکستان جا کر اتنے بہت سے سامعین سے ملاقاتیں کی کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ میرے لیے کسی سعادت سے کم نہیں کہ میرے ذہن میں سننے والے کی تصویر بہت واضح ہے۔ میں ریڈیو پر بولتا ہوں تو مجھے صاف محسوس ہوتا ہے کہ دوسری طرف کون مجھے سن رہا ہے۔ اسی کی تاثیر ہے کہ میں ریڈیو پر تقریر نہیں کرتا، باتیں کرتا ہوں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں وزیرستان کے کسی دور دراز قبائلی علاقے میں رہنے والی وہ خاتون جو اردو کا ایک لفظ بھی نہیں جانتی میری پڑھی ہوئی خبریں سمجھ لیتی ہے۔ براڈ کاسٹنگ کا سب سے بڑا اعجاز یہی ہے کہ بات ایک دل سے نکلے اور دوسرے دل میں اتر جائے۔ پروگرام انجمن نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے سامع اور لندن سے بولنے والے صداکاروں کو محبت کے ایک رشتے میں پرو دیا۔ پچھلے دنوں میں نے اوپن یونیورسٹی کے زیر اہتمام ہونے والے سیمینار میں یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم نے سامعین نہیں جیتے، ہم نے ان کے دل جیتے۔ آخر میں اس خط کا ذکر کرنے سے پہلے جو مجھے بے حد عزیز ہے، یہ بتاتا چلوں کہ میں نے پروگرام انجمن پورے 9 سال نشر کیا۔ کتنے ہی سننے والوں کے نہ صرف نام مجھے ازبر تھے بلکہ ان کا خط بھی پہچانتا تھا۔ میاں والی کے قصبے کمر مسانی سے 2 نیازی بہنیں باقاعدگی سے خط لکھا کرتی تھیں جو دور سے پہچانے جاتے تھے کیونکہ وہ اپنی اردو تحریر میں نقطوں کی جگہ ستارے بنایا کرتی تھیں۔ خط لکھنے والوں میں رامپور کے مولانا امتیاز علی خان عرشی اور علی گڑھ کے پروفیسر آل احمد سرور سے لے کر کراچی کے مرزا ظفر الحسن تک کتنے ہی اکابرین بھی شامل تھے۔ اب تک یہ تعلق خط اور آواز کا تھا، اب اس میں ملاقاتوں کی گرم جوشی شامل ہونے والی تھی۔ بی بی سی والے مجھے برصغیر کے دورے پر بھیج رہے تھے تاکہ اپنے سامعین سے ملوں اور دستاویزی پروگرام کتب خانہ کے لیے مواد اکٹھا کر کے لاؤں۔ پروگرام انجمن میرے ایک ساتھی کے حوالے کیا گیا اور میں نے سننے والوں کے خطوں کے پرندے ان کے سپرد کر دیے۔ وہ
कई रोज तक उन खतों में सर खपाने के बाद हैरत से बोले, अजीब खत है, किसी में पास या फेल होने का जिक्र है, किसी में बच्चे की विलादत की और किसी में घर के बुजुर्ग के इंतकाल की इत्तला है। यूं प्रोग्राम अंजुमन तो जारी रहा, मगर खुद अंजुमन बर्खास्त हो गई। सन 1981 अपने खात्मे के करीब था कि अंजुमन में एक खत नशर हुआ जिसका मजमून यूं था, मुकर्रमी पिछले साल अक्टूबर की एक पीर को मेरा एक खत अंजुमन में नशर हुआ था जिसमें मैंने लिखा था कि मेरे घर में सभी खुशियां मौजूद हैं, लेकिन मेरे चमन में औलाद का वो फूल नहीं जो माँ बाप को राहत बख्शता है। आपके सामईन दुआ करें, क्या अजब कि किसी की दुआ कबूल हो जाए और अल्लाह हमें औलाद की दौलत से नवाज दे। तो आपको ये सुनकर खुशी होगी कि 23 अगस्त को मेरे घर चांद सी बेटी पैदा हुई है और मैंने अपनी बेटी का नाम आपके एक अनाउंसर के नाम पर रिजवाना रखा है। अंजुमन और सामईन का शुक्रिया। फकत मुशर्रफ खान, शोरगरा मोहल्ला, अजमेर। मैंने लंदन से चलते वक्त ये खत बड़ी एहतियात से अपने थैले में बंद कर लिया और अजमेर पहुंचकर वो खत हाथ में लिए और राहगीरों से रास्ता पूछता पूछता मैं अजमेर के मोहल्ला शोरगरा जा पहुंचा। मुशर्रफ खान के दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला। मैंने कहा, मैं रजा अली आबदी हूँ। वो बोले, मैं समझा नहीं, और मैं अपना अता पता बताने ही वाला था कि वो मुझसे लिपट गए। दौड़कर खातून खाना को इत्तला की, झटपट बैठने का कमरा आरास्ता किया गया और इस बार मुझे अंदर ले जाने के लिए आए तो होठों पर ऐसा तबस्सुम कि जिस पर बेसाख्ता प्यार आए। मुशर्रफ खान महकमा तालीम में मुलाजिम थे और तरक्की करके बेहतर ओहदा पाने के लिए इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ थे। मुझे घर में ले गए। बहुत कदीम मकान की उतनी ही कदीम सीढ़ियां चढ़ते हुए हम बालाई मंजिल में पहुंचे जो मुशर्रफ खान का चमन था। बैठक का दरवाजा खुला। सामने मसहरी पर एक मुन्नी सी सांवली सी और प्यारी सी बच्ची बिल्कुल नई फ्रॉक पहने, बाल जमाए और आंखों में बहुत सा काजल लगाए बैठी थी। मुशर्रफ खान ने कहा, ये है रिजवाना। माशाल्लाह कहकर मैंने दोनों हाथ फैला दिए। किसी अजनबी की गोद में बच्चे कम ही आते हैं, मगर उसने मुस्कुराकर बाहें फैला दी और मैंने जो ही नन्ही रिजवाना को गोद में लिया, उसने आहिस्ता से अपना सर मेरे शाने पर रख दिया। हाँ, तो जब मैंने रेडियो की दुनिया में कदम रखा और हमारी तरबियत शुरू हुई तो पहले ये गुर सिखाया गया कि अपनी आवाज से मोहब्बत करो, लेकिन हकीकी तरबियत गुजरते हुए वक्त ने की और मुझे जो गुर सिखाया वो मैंने उम्र भर के लिए गिरह में बांध लिया, और वो ये कि अपने सुनने वालों से मोहब्बत करो। रेडियो से मेरा ताल्लुक खत्म हुआ। In 2 miles, take exit 26A for West La Jolla Parkway. मेरा ताल्लुक खत्म हुआ, मगर सीने में वो छोटी सी लौ अब भी बाकी है, उसकी रोशनी भी और उसकी हरारत भी। किताबें अपने आवा की। अब एक ऐसे रेडियो प्रोग्राम का अहवाल जिसे 12 हफ्ते चलना था और जो तकरीबन 140 हफ्ते चला। उसका उन्वान था कुतुब खाना, और जब ये प्रोग्राम बंद हुआ तो शिकवा करने वालों का ऐसा एहतजाज बुलंद हुआ कि मुझे सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जाना पड़ा। उसकी तफसील इस बाब के आखिर में। पहली बात तो ये कि जब पाकिस्तान के रोजनामा हुर्रियत से वाबस्तगी के दौरान मैंने BBC की मुलाजमत के लिए दरखास्त दी और मुझे अच्छी तरह ठोक बजाकर देख लिया गया और तय पा गया कि मुझे सन 1972 के आखिर में इंग्लिस्तान जाना है, तो मेरा जहन इस प्रोग्राम के मंसूबे बनाने लगा। मुझे अंदाजा था कि बरसगीर में लिखी जाने वाली और छपने वाली किताबों का एक बड़ा ज़ख़ीरा लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी और ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। मुझे ख्याल था कि उनमें से बहुत सी किताबें जो बरतानिया न जा सकी वो ज़ाया हो गई हैं, या अगर मौजूद हैं तो उन तक रसाई आसान नहीं। उनमें बहुत सी ऐसी किताबें भी हैं जो 20 मरतबा शाया हुई और आज तक न सिर्फ हमारे घरों में मौजूद हैं बल्कि शौक से पढ़ी भी जाती हैं। उनमें बाग़ बहार, दीवान गालिब और उमराव जान अदा जैसी दर्जनों किताबें हैं। In a quarter mile, take exit 26A for West La Jolla Parkway. दर्जनों किताबें हैं, लेकिन इनमें ऐसी किताबों का शुमार करना मुश्किल है जो लोगों ने बड़ी आर्करेजी के बाद लिखी, जो शाया हुई और पढ़ी गई। उसके बाद गुजरते वक्त Take exit 26A. उसके बाद गुजरते वक्त की गर्द ने उन्हें ढांप लिया
اور دنیا انہیں بھول بھال گئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان ساری ہی کتابوں کو دیکھا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کے بارے میں کچھ لکھا جائے اور ریڈیو کے سامعین کو ان کتابوں کا احوال سنایا جائے۔ مثلاً یہ کہ معروف کتابیں جب پہلے پہل شائع ہوئی تھیں تو کیسی تھیں، دیکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی۔ مثنوی زہر عشق جب لکھنؤ میں شائع ہوئی اور صرف مردانے میں پڑھی جاتی In a quarter mile, continue onto La Jolla Parkway. صرف مردانے میں پڑھی جاتی تھی اور عورتوں کو اسے دیکھنے اور پڑھنے کی اجازت نہ تھی تو وہ کیسی تھی۔ اسی طرح میں نے سوچا کہ نظم اور نثر کی کتابیں جو ابتدا میں شائع ہوئی، ان کی تخلیق میں کیسی کیسی مشقت کی گئی، کس طرح انہیں سنوارا گیا اور عوام کے ہاتھوں میں وہ کیوں کر پہنچی اور کس طرح انہیں قبولیت حاصل ہوئی، یا یہ بھی ہوا کہ وہ قبولیت کے درجے کو پہنچنے سے پہلے ہی گمنامی کے غار میں جا گری۔ ذہن میں یہ سارے منصوبے میں نے Continue for 2 miles. ہی بنا رہا تھا، میری چشم تصور بنا رہی تھی، کیونکہ ابھی تک میں نے نہ انڈیا آفس لائبریری میں قدم رکھا تھا اور نہ برٹش لائبریری میں۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ ہندوستان کے شہر کلکتہ میں اردو کتابوں کی باقاعدہ چھپائی سن 1803 کے لگ بھگ شروع ہوئی۔ یہ سلسلہ چل نکلا اور چھپنے والی ہر کتاب کی 6 جلدیں برطانیہ بھیجی جانے لگیں۔ یہ جلدیں انڈیا آفس، برٹش لائبریری اور آکسفورڈ، کیمبرج، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ